بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو الصادقين القول بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج اس سلسلے کا آخری مرحلہ ہے اور یہ آخری جو کلاس ہے آج کا موضوع ہے قرآن مجید اور اس کے بعد انشاءاللہ 22، 23، 24 مبارک کو 3 دن جو ہے معرفت امام سے متعلق جو ہے درس ہوگا، مگر اس میں گزارش ہے کہ جتنے افراد جو ہے درس میں شامل ہیں جنہوں نے جو ہے فارم بھرا ہوا ہے ان سب سے گزارش ہے کہ ان تینوں درس میں شرکت کرنا سب کو سب کے لیے لازمی ہے اور وہ 10 دن جو ہے ابھی تک جو آن لائن درس آپ تک پہنچ رہا تھا وہ 3 دن کا درس یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کیا جائے گا، لہٰذا اس میں آپ سب کو آف لائن شرکت کرنا آپ سبھی حضرات کے لیے جن لوگوں نے حصہ لیا ہوا ہے اس کے لیے لازمی ہے. لہٰذا آپ سب حضرات 22، 23 اور 24 نومبر تک جو ہے اس 3 درسوں میں ضرور شرکت کریں. آج اور جو ہے اس جو معرفت امام زمان سے متعلق 3 دن درس ہوگا تو اس سے جو سوالات ہوں گے بہت ہی اہم سوالات ہوں گے اور جو ایگزام میں دیے جائیں گے. لہٰذا آپ سبھی حضرات کو گزارش ہے کہ ان 3 درسوں میں ضرور سے ضرور شرکت کریں اور وہ درس جو ہے آن لائن یوٹیوب پر نہیں شائع کیا جائے گا تو لہٰذا اس میں آپ کو آف لائن شرکت کرنا ضروری ہے. آج کا جو درس ہے اس میں قرآن مجید سے متعلق چند باتیں اس کے بعد تمام کر دینا ہے. قرآن مجید پروردگار عالم کا وہ کلام ہے کہ جس نے اپنے حبیب کے سینے پر بطور معجزہ نازل کیا. قرآن مجید میں جو ہے اللہ کے فرامین اور احکام ہیں کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی بھی طریقے کا کوئی شک نہیں ہے اور تمام آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ ارزش مند اگر کوئی کتاب ہے تو یہی کتاب قرآن مجید ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے اور ہاں جو الفاظ اللہ نے آسمانی کتابیں تو 4 ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اس کے علاوہ بھی نبیوں کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، جناب آدم کے اوپر صحیفوں کا نازل کیا، جناب ابراہیم کے اوپر صحیفوں کا نازل کیا، مگر اللہ نے ان تمام کتب میں سے جو ہے اگر کسی کی سب سے زیادہ تعریف کی ہے ایسے الفاظوں میں کسی کی تعریف نہیں کی جیسے الفاظوں میں اللہ نے جگہ جگہ پر قرآن مجید کی تعریف کی ہے. چونکہ قرآن مجید کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی طریقے کا شک اور شبہ نہیں پایا جاتا اور یہ جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے اس کے لیے متقین کے لیے. اور مختلف مقامات پر اللہ نے قرآن مجید کا جو ہے قرآن مجید کی تعریف کی ہے اور قرآن مجید سے متعلق اللہ نے گفتگو کی ہے. اور قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جو معجزہ ہے اور قرآن مجید کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک نہ ہی اس کا کوئی جو ہے جواب نہیں لا سکتا. اور تاریخ سے بھی یہ بات شاہد ہے. خیر مجھے مختصر سے درس میں جو ہے پورے تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ قرآن تاریخ یہ شاہد ہے کہ قرآن مجید کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. خود قرآن مجید بھی اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم سب لوگ جو ہے مل کے اس کا جواب لانا چاہو جو ہے تو تم اس کتاب کا جواب نہیں لا سکتے. اور یقیناً قرآن مجید کی بہت زیادہ فضیلت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اور قرآن مجید کو جو ہے دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کو سننا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی ثواب ہے. آئیے تلاوت قرآن کریم سے متعلق ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ جس گھر میں روزانہ کم از کم جو ہے ایک آیت ایک سورے کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کبھی رزق سے محروم نہیں ہوتا. اور قرآن مجید کی مختلف سورے ہیں کہ جن کے پڑھنے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو جیسے
جس میں سورہ واقعہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد جو شخص روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو جو ہے وہ کبھی رزق سے محروم نہیں رہتا. سورہ ملک کی جو تلاوت کرے پروردگار عالم اسے اشارے قبر سے محفوظ رکھتا ہے. تو بہت سارے معجزات ہیں کہ جنہیں اللہ نے قرآن مجید میں سمیٹ کر رکھ دیا ہے. اور قرآن مجید کے لیے اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, یعنی دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں جس کا حل موجود نہ ہو. دنیا کا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل قرآن مجید کے اندر نہ ہو. ہر خوشب تر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اور اس قرآن کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے. دیکھیے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا اپنے حبیب کے سینے کو, قلب پیغمبر کے اوپر. اس قرآن کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ جو ہے خوف الہی کی وجہ سے جو ہے وہ ریزہ ہو جاتے ہیں. مگر اللہ نے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط جو ہے قلب پیغمبر کو دیکھا, لہٰذا پورا قرآن جو ہے قرآن اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پر اتار دیا. اب آئیے 2-4 اور باتیں قرآن مجید سے متعلق, اس کے بعد پھر اپنے گفتگو کو تمام کرتے ہیں. کہ قرآن مجید کے لیے میں نے جس سورہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ قدر کے بولتے ہیں. اور آپ حضرات تقریباً روزانہ کی نمازوں میں ایک مرتبہ تو سورہ کی ذکر ضرور کرتے ہیں, سورہ قدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس میں پروردگار عالم قرآن مجید سے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے شب قدر میں نازل کیا. کل کے بعد جو شب آنے والی شب 19 وہ شب قدر ہے, اور شب 21 اور شب 23. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو, تم کیا سمجھو کہ شب قدر کیا ہے. پھر اللہ آگے شب قدر کی تعریف کر رہا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے جو ہے افضل ہے, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہ, نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح سے مراد جناب جبرائیل امین کو لیا. تمام ملائکہ اور جناب جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں شب قدر میں. فیہا باذن ربہم, پروردگار عالم کے اجازت سے. من کل امر, تمام امور کو لے کر. سلام من کل امر, سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ یہ جو شب ہے سلامتی ہے یہاں تک کہ طلوع فجر تک. یہ پوری شب جو ہے وہ سلامتی ہے, خیر و برکت والی شب ہے, اور نزول قرآن کی شب ہے. تو قرآن مجید کے نزول سے متعلق آخر میں 2 باتیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے شب قدر میں نازل کیا. تو اللہ ایک مقام پر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پوری قرآن کو جو ہے شب قدر میں نازل کیا. اور دوسری طرف جو ہے سورہ مبارکہ دخان کی آیت میں یا اس کے علاوہ بھی متعدد مقامات پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو جو ہے تدریجاً نازل کیا, یعنی مطلب تھوڑا کر کے نازل کیا. اب دونوں لیکن نزول کی جو ہے 2 کیفیتیں ہوتی ہیں. بس بیان کر کے اس کے بعد اپنے لوگوں کو تمام کرنا. نزول کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک تو وہ کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, تو اللہ نے پورا کا پورا قرآن شب قدر میں نازل کیا. جبکہ ہماری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ پیغمبر اکرم کی جو ہے 63 سالہ زندگی کو 63 سالہ زندگی میں, کہ جس میں جو ہے جب سے اللہ نے اپنے حبیب کو اعلان رسالت کا حکم دیا اور قرآن مجید سے نزول شروع ہوا, تو 23 سالہ زندگی میں قرآن مجید نازل ہوا. 40 سال کے بعد اعلان رسالت کیا, اس کے بعد پھر جب ہے 53 برس سے لے کر آخر عمر تک 53 برس کی عمر میں تو جو ہے رسول خدا نے ہجرت, یعنی 40 سال کے بعد سے جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے قرآن مجید کو اپنے حبیب کے سینے پر نازل کیا. اور سب سے پہلی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی کہاں, مکہ میں نازل ہوئی, اس جگہ پر غار حرا جسے بولتے ہیں, جہاں پر رسول خدا بیٹھے پروردگار عالم کی عبادت انجام دے رہے ہیں. سب سے پہلی آیت جو ہے سورہ الگ کی پہلی آیت, اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ سورہ اقرا کی آیت ہے پہلی والی, کہ جو غار حرا میں مکہ میں نازل ہوئی, سب سے پہلی آیت اللہ کے رسول کے اوپر. تو قرآن مجید کے نزول جو ہے آیت ایک مقام پر تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پورا قرآن جو ہے شب قدر میں نازل کیا. دوسرے مقام پر جو ہے کہ تدریجاً تھوڑا کر کے اللہ نے جو ہے نازل کیا قرآن مجید کہ 23 سالہ زندگی میں, جس میں 13 برس جو ہے رسول خدا نے مکہ میں گزاری اور 10 برس جو ہے رسول اکرم نے مدینہ میں گزارے. تو یہ
23 سالہ مکمل زندگی میں جو ہے اللہ کے رسول کی قرآن درجہ بدرجہ کر کے نازل ہوتا رہا۔ تو قرآن مجید کے نزول سے متعلق روایات یہ ہے کہ قرآن نزول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے انزال کہ مطلب پورا کا پورا جو ہے نازل ہونا، اور ایک ہوتا ہے درجہ بدرجہ کر کے نازل ہونا۔ تو شب قدر جو ہے جس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو وہ شب قدر میں اللہ نے پورا کا پورا قرآن جو ہے بیت معمور پر نازل کیا۔ بیت معمور کیا ہے؟ چوتھے آسمان پر ایک مقام ہے کہ جیسے زمین پہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کا لوگ طواف کرتے ہیں، اسی طریقے سے چوتھے آسمان پر بیت معمور ہے۔ روایات میں بیت معمور کی بھی 2 ڈیفینیشن ملتی ہے۔ پہلی روایت یہ پہلی بات یہ نقل کی جاتی ہے کہ چوتھے آسمان پر بیت معمور ہے کہ جس میں اللہ نے شب قدر میں پورا کا پورا قرآن نازل کیا، اور اس کے بعد لمحہ لمحہ مصلحت کے تحت جیسے جس آیت کی ضرورت پڑتی رہی اللہ جو ہے آیت آیت کر کے اپنے حبیب تک پہنچاتا رہا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ بیت معمور سے مراد خود رسول اکرم کا دل ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بیت معمور کی جس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، یعنی دفعتاً پورا قرآن جو ہم نے نازل کیا، تو وہ بیت معمور سے دوسری روایت کے مطابق جو ہے مراد ہے قلب پیغمبر کی۔ اللہ نے پورا کا پورا قرآن شب قدر میں قلب پیغمبر کے اوپر نازل کیا، اس کے بعد لمحہ بلمحہ جیسے جیسے مصلحت کے تحت ضرورت پڑتی رہی اللہ آیت آیت کر کے جناب جبرائیل کے ذریعے سے اپنے حبیب تک پیغام پہنچاتا رہا۔ بس قرآن مجید کے آخر میں اللہ نے قرآن مجید کو پوری کتاب میں 6666 آیتوں میں اللہ نے مختلف مقامات پر اللہ نے قرآن مجید کا الگ الگ ناموں کے ذریعے سے تذکرہ کیا کہ جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ کہیں پہ کتاب کے ذریعے سے اللہ نے مخاطب قرآن کو مخاطب کیا، تو کہیں پر فرقان کے ذریعے سے کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، اور کہیں پر نور کے ذریعے سے بیان کیا، کہیں پہ ہدایت کا نام لے کر بیان کیا۔ یہ سب متعدد قرآن کے نام ہیں۔ لہذا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جو ہم مسلمان ہیں، جو ہم پروردگار عالم کے بندے ہیں اور ہم رسول اکرم کے ماننے والے ہیں، تو یقیناً معلوم ہے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے کہ جس کے پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور رسول خدا کو اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور بالخصوص ماہ رمضان میں جو ہے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ماہ رمضان میں بھی جس سورے کی تاکید کی گئی ہے روایات میں ہوتا ہے کہ سورہ انا انزلنا، چونکہ اسی سورہ میں جو ہے قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ دخان میں بھی جو ہے قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا گیا ہے، جو سورہ دخان اور سورہ کبوت انہیں پڑھنا مستحب ہے شب قدر میں، اور اس کے علاوہ انا انزلنا پورے مہینے میں کہ معصومین کی روایت اس سے قبل کے دروس میں ہم نے آپ کے خدمت میں عرض کی تھی کہ بالخصوص سحری کے وقت اور آفتاری کے وقت، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مستحب نمازوں کے بعد یا ہر نماز کے بعد جو ہے آپ سورہ قدر کی تلاوت کریں تاکہ پروردگار عالم آپ کے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے والوں کا ثواب لکھتا ہے۔ آئیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنی کتاب کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہماری نمازوں کو ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ پروردگار اس ذکر خیر میں جہاں کی برقرار کی جان مان عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار موسم سے خاص بات یہ ہے کہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے اعمال کو اصلاح بنا دے گے، ہمارے سماج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔